نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ومن النساء مريم وآسية وفضل عائشة للنساء كفضل السريد على سائر الطعام أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ معروضات عرض کرنے ہیں۔ سیدہ عائشہ کا نام عائشہ ہے اور آپ کا لقب جو ہے وہ صدیقہ بھی ہے اور حمیرہ بھی ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ ہے۔ اصل میں عبداللہ جو ہیں عبداللہ وہ آپ کی بہن بی بی اسماء کے بیٹے ہیں۔ چونکہ بی بی عائشہ کی اولاد نہیں تھی تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی بہن کے بیٹے سے کے نام پہ کنیت رکھ لو، تو آپ کی کنیت جو ہے ام عبداللہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ بی بی زینب ہے، ان کی کنیت جو ہے ام رومان ہے۔ ام رومان یہ کنیت ہے، اصل نام ان کا زینب ہے۔ اور آپ کے والد جو ہیں وہ سیدنا ابی بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یعنی اللہ کی شان ہے کہ صدیقہ بھی صدیق کے گھر میں پیدا ہوئی، اور یہ ملکہ کائنات صدق تھی، اور اس کی تربیت جو ہے وہ سیدہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ آپ کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئی تو حضور بڑے اداس ہو گئے۔ حضور کو ایک تو تنہائی، اور دوسرا سیدہ خدیجہ محسن اسلام تھی اور محسن محمد مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بی بی خولہ نے محسوس کیا تو اس نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دوسری شادی فرما لیں، اب اکیلا رہنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ حضور نے فرمایا تم کیا مناسب سمجھتی ہو؟ تو خولہ نے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت ابو بکر سے بات کروں، ان کی بیٹی عائشہ کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بات کرو، ہو سکتا ہے وہ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ تو بی بی خولہ نے آ کر سیدنا ابو بکر اور آپ کی بیوی سے اس بات کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ مرحباً و اہلاً، ہمیں اس سے زیادہ اچھا رشتہ کون سا مل سکتا ہے۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ بی بی عائشہ سے اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 6 سال تھی، اور حق المہر جو ہے وہ 500 درہم رکھی گئی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس کے بھی کافی عرصے کے بعد حضرت ابو بکر نے خود آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں لے آتے؟ آپ عائشہ کو رخصتی کرا کے اپنے گھر میں آئیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس حق المہر کے پیسے نہیں ہیں، اور میں حق المہر دیے بغیر اس کو اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے اور کہا یا رسول اللہ میرا مال جو ہے وہ کس کا ہے؟ اور 500 درہم حضرت ابو بکر صدیق نے دیے۔ کہا حضور یہ لے لیں اور عائشہ کو بھجوا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کو 500 درہم حق المہر بھجوائی۔ اس طرح رخصتی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں۔ وہ گھر جو ہے کوئی محل نہیں تھا، کوئی بنگلہ نہیں تھا، بلکہ آپ کی مسجد کے بالکل قریب ایک حجرہ تھا جس کی لمبائی چوڑائی 7 ہاتھ تھی، اور کچی دیوار مٹی کی دیواریں تھیں، اور جس کی چھت پر اپنا کھجور کے پتے اور کھجور کی چھڑیوں سے چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ سیدہ عائشہ کا گھر تھا، اور آپ کی جائیداد میں کیا تھا؟ ایک مشکیزہ تھا پانی کا، اسی طرح ایک چکی آٹا پیسنے کی تھی، اور اسی طرح کچھ جو تھے، کچھ گندم تھی اور کچھ کھجوریں تھیں۔ یہ جائیداد تھی، لیکن اس کے باوجود بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی صابر، اتنی قانع، اتنی شاکر تھیں کہ کبھی آپ کے دل پہ کسی قسم کا ملال نہ ہوا۔ ایک دن میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے گھر میں،
اور اپنے کپڑے کو ٹانکا لگا رہے تھے. گرمی کا موسم تھا. حضور کے چہرے پر پسینے آ گئے تو بی بی عائشہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. جب حضور نے نظر اٹھائی تو کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا حضور آپ کے ان پسینے کے جو قطرے ہیں ان میں جو نور چمکتا ہے میں اس کو دیکھ رہی ہوں. اور خدا کی قسم لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لقطعن قلوبہن. اب بی بی عائشہ کہنے لگی خدا کی قسم ہے اگر بی بی زلیخا پر ملامت کرنے والی مصر کی عورتوں نے جمال یوسف دیکھا تھا، اگر وہ میرے محبوب کا جمال دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ ٹکڑے کر دیتی، اپنے ہاتھوں کے بجائے دلوں کو ٹکڑے کر دیتی. اور اسی پر بی بی عائشہ صدیقہ نے سرکار دو جہاں کی مدح میں ایک قصیدہ بھی لکھا تھا کہ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی احسن من شمس السمائی. ایک دنیا کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے. میرا سورج جو ہے وہ دنیا کے سورج سے اچھا ہے. اس کی دلیل دی کہ شمس الآفاق تطلع بعد فجر، کہ سورج دنیا کا جو ہے وہ تو سورج صبح کے بعد نکلتا ہے. وہ شمسی تطلع بعد العشائی، لیکن میرا سورج جو ہے وہ عشاء کے بعد بھی روشن ہوتا ہے. تو سیدہ عائشہ فی الحقیقہ شاعرہ بھی تھیں، عالمہ بھی تھیں، ادیبہ بھی تھیں، ذکیہ بھی تھیں اور بے انتہا سخی بھی تھیں. ایک دفعہ حضرت معاویہ نے 1,00,000 درہم بھیجا ہدیہ، تو بی بی عائشہ نے چلانا شروع کیا. اس دن آپ روزے سے تھیں تو افطار کے آنے سے پہلے وہ پیسے ختم ہو گئے اور باندی سے کہا کہ کوئی چیز لے آؤ اپنا افطار کے لیے. تو اس نے کہا بی بی آپ نے تو 1 درہم بھی نہیں دیا کہ ہم بھی آج اچھی طرح افطار کر رہے تھے، پانی اور کھجور کے سوا کچھ نہیں ہے. تو آپ نے 1,00,000 تو خرچ کر دیا لیکن اپنے افطار کا اور اپنے فطور کا کوئی بھی خیال نہیں کیا. اسی طرح عبداللہ زبیر نے 2 بوریاں پیسوں کی بھر کے بھیجی. تو سیدہ نے صبح سے جو بیٹھی شام تک سارے چلا دیے، 1 ریال بھی اپنے لیے نہیں بچایا. عبداللہ زبیر آپ کے بھانجے تھے، ان کو پتہ لگا، انہوں نے کہا بھئی اچھی بات یہ کیا ہے کہ سارا کو لٹا دو، ہم بھیجتے ہیں کہ بی بی عائشہ کچھ اپنے اوپر بھی خرچ کرے لیکن وہ اپنے اوپر 1 پیسہ بھی خرچ کر نہیں لیتی، اب ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. تو جب بی بی عائشہ کو پتہ لگا کہ اچھا میرا بھانجا مجھے خیرات سے روکتا ہے، میں آج کے بعد اس سے بات نہیں کروں گی. بڑی مشکلوں کے بعد، سینکڑوں سفارشوں کے بعد آپ نے عبداللہ بن زبیر کو معافی عطا فرمائی. اور بی بی اتنی خوف کرتی تھی، ایک دفعہ قسم کھا لی، بیویوں نے توڑوا دی وہ قسم، تو آپ نے اس کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے. تو آپ نے 67 غلام آزاد کیے ہیں اپنی زندگی میں. سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ مردوں میں تو بڑے کامل پیدا ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں بی بی مریم، بی بی آسیہ زوجیت فرعون، اور اس کے بعد فرمایا بھائی عائشہ کا کیا پوچھتے ہو بھائی، عائشہ تو پھر ان سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، کیوں وہ زوجہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح بڑے بڑے صحابہ آپ حیران ہوں گے کہ ابو موسیٰ اشعری، حضرت عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ تمام صحابہ بی بی عائشہ کے شاگرد تھے. تابعین میں سے 200 تابعین بی بی عائشہ کے شاگرد تھے. اور بی بی عائشہ نے حضور کی 2010 حدیثیں روایت کی ہیں جن میں 686 حدیثیں جو ہیں وہ صحیحین میں ہیں، یعنی بخاری اور مسلم میں. اور بڑے بڑے صحابہ کو جب کوئی اشکال آتا تو وہ بی بی عائشہ سے آ کے مسئلہ حل کرتے. ایک دفعہ حضرت کی خدمت میں آیا تو بعد نے کہا کہ بی بی یہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو یہ لفظ فلا جناح علیہ تو معنی یہ ہے کہ اس کا دوڑنا بھی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر معنی مستحب ہے. بی بی نے کہا تو نے سمجھا ہی نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ فرماتے فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما، آپ نے فرمایا ان یطوف بہما، اس کا معنی یہ نہیں کہ مستحب ہے، بلکہ کفار مکہ نے صفا و مروہ پہ بت رکھے ہوئے تھے تو بعد میں بت ختم ہو گیا لیکن صحابہ کے دل میں کھٹکتا تھا کہ آج ہم اسی جگہ پر صفا دوڑیں. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، کیا کہہ رہے ہو تم، یہ تو شاعر اللہ ہیں، اگر کسی نے شاعر اللہ کی بے حرمتی کی تھی تو اس کی عزت تو اور مقام تو ختم نہیں ہو جاتا. تو حضور بھی صفا دوڑتے رہے اور صحابہ بھی صفا دوڑتے رہے، تو وہ مسئلہ جو ان کو سمجھ نہیں آیا تھا فوراً سمجھ آ گیا.
اسی طرح ایک دفعہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ عائشہ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اوپر مال یتیم کا ذکر ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم 1 2 3 4 تک شادیاں کر سکتے ہو۔ تو یتیم کے مال کا ان شادیوں سے کیا تعلق ہے؟ تو آیت کا ربط معلوم نہیں ہوتا۔ بی بی نے فرمایا عجیب آدمی ہو، مکے والوں کی تو عادت یہی تھی کہ وہ یتیم لڑکیاں اگر ہوتی تو ان کا مال بھی قبضہ کر لیتے اور بغیر حق مال دیے ہوئے ان کو شادی بھی کر کے اپنی بیوی بنا لیتے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ تم یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اگر تم نے شادیاں کرنی ہیں تو دوسری عورتوں سے شادی کرو، 1 کے بجائے 4 کر لو، لیکن تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم یتیموں کا مال کھاؤ۔ تو اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ جب کوئی قرآن کا مسئلہ مشکل آیا تو فوراً آپ نے حل کیا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا، بلکہ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا کہ یا امہات المومنین 3 مسئلے میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ کہا ایک تو یہ بتائیں کہ کیا اللہ کے نبی نے اپنے خدا کو دیدار کیا ہے، اور دوسرا مسئلہ انہوں نے کہا بھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا مسئلہ یہ ہے